بے وفا انسان کو سزا دینے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ بندہ نا میرے ساتھ لوائل نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ بڑے دھوکے کر لیے ہیں، بار بار اس نے معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن اس بندے نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کی، اس کی آج بھی ہوئی حرکتیں، یہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، یہ بے وفائی کرتا ہے، اس کو جب مطلب ہوتا ہے مجھ سے بات کرتا ہے، مطلب نکل جاتا ہے، یہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آپ کو کلیئر پتہ لگ گیا ہے کہ یار اس بندے میں اصلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی بندہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اب اس انسان کو سزا کیسے دیں، یا اس طرح کا ریلیشن شپ اگر بن گیا ہے تو اب کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا، تو اینڈ تک بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب کسی انسان کی اصلیت آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ فطرتاً وہ بندہ بے وفا ہے، دھوکے باز ہے، آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور سب سے جو ہے وہ اپنا فائدہ لیتا ہے، کسی سے ایموشنلی، کسی سے فائنینشلی، کسی سے فزیکلی، کسی سے کچھ، اور اس کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں اور سب کو اس نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی سے آؤٹ ہو جائیں، اس کی زندگی سے چلے جائیں تو اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تو ایموشن ایڈ کیے ہی نہیں ہے نا، اس نے تو جسٹ اپنا ایک ایکٹنگ کی ہے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ میٹھی باتیں نہ کی جائیں تو کون رہے گا تعلق میں ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جی میٹھی باتیں آپ کے ساتھ کر کے آپ کو ایک دھوکے میں رکھتا ہے، ایک جیسے شکاری ہوتا ہے نا، وہ جب تک اس کو شکار نہ ملے وہ اپنا جال بچھاتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک اس کا پیچھا کرتا ہے جب تک وہ اپنا شکار حاصل نہیں کر لیتا۔ اس نے تو مختلف جال بچھانے ہیں، کبھی محبت کا، کبھی آپ کے سامنے اپنی بے بسی کا ڈرامہ رچائے گا، کبھی اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرائے گا، کبھی کچھ، کسی نہ کسی طریقے سے تو اس نے آپ کو پھنسانا ہے نا۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا، ایک دفعہ اس کی اصلیت آپ نے دیکھ لی ہے، ایک دفعہ کسی نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے نا، تو دوبارہ خدا کے لیے کوشش نہ کیا کریں، اس کی اصلیت وہی ہوتی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہوتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس انسان کے ساتھ کانٹیکٹ بالکل ختم کر دینا ہے۔ بے وفا اور مطلبی انسان سے کانٹیکٹ آپ نے ختم کر دینا ہے، کیونکہ وہ رشتہ ایک آپ کو ذہنی اذیت دے رہا ہوگا کہ یار یہ تو بندہ میرا ہے، یہ میرے ساتھ پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بار بار اس کے بارے میں سوچ کر، بار بار اس کے پیچھے جا کر، بار بار جو ہے اس کی منتیں کر کے آپ نے اپنا آپ بڑا خراب کر دینا ہے۔ تو پہلا کام، اس کے ساتھ کانٹیکٹ ختم کر دیں۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے ماتھے کے اوپر بھی لکھ دیا جائے نا کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے، بے وفا ہے، کم ظرف ہے، کمینہ ہے، اور دوسرے انسان کے سامنے وہ آئے، ہر چیز اس کو کلیئر ہو کہ یار یہ بندہ کم ظرف ہے، کمینہ ہے، بے وفا ہے، اس کے بعد لوگ پھر بھی تعلق ختم نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے تنہائی کا، اکیلے رہ جانے کا۔ میرے ساتھ پھر کون تعلق میں آئے گا، اس جیسا کون ملے گا؟ تو لوگ جھوٹی امیدیں جو ہیں وہ خود کو دینے لگ جاتے ہیں، جھوٹے سہارے، خوابوں کی دنیا میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، میں ویٹ کر لیتا ہوں، میں دعا کر لیتی ہوں، میں کوئی وظیفہ پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ نہیں ہونے والا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب پتہ لگ گیا، اس کے بعد اپنا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ سب سے پہلے جا نماز اٹھائیں، وضو کریں، سجدہ کریں، نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اچھا ہم سفر دے، جو آپ کے دین دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔ تنہائی کے خوف سے نہ گھبرائیں، تنہائی کے خوف پر تھوڑا سا قابو پائیں۔ اکیلے دنیا میں آئے تھے، اکیلے ہی جانا ہے، تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں، اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ کر لیں، اور اپنا رشتہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا نا، یقین کیجئے آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو ایسے تعلق میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک سوراخ سے جب آپ ایک دفعہ ڈسے گئے ہو نا، تو وہ ایک مفہوم حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، دوسروں کی نہیں تو کم از کم اپنی غلطیوں سے سیکھیں نا، ایک ہی غلطی بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ سوائے اس کے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو، آپ بار بار خود کو تکلیف دے رہے ہیں۔
تو ایک دفعہ ہی رو لیں اور زندگی میں آگے موو آن کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ اپنے ریلیشن شپ میں کسی پرابلم میں اسٹک ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں 1 to 1، تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس کال سیشن کے چارجز ہوتے ہیں۔